سب کو پلانے والا میرا اللہ، سب کی مشکل کشائی کرنے والا میرا اللہ، ساری زندگی کھلانے والا پلانے والا، ساری زندگی نعمتیں عطا کرنے والا رب فرمانے لگا، او میرے بندے تو اسی دوڑ میں لگا ہوگا، تو مستقبل بنانے کے چکر میں لگا ہوگا، بڑے بڑے منصوبے تیری نظروں کے سامنے ہوں گے، لیکن اچانک ہوگا فلولا اذا بلغت الحلقوم، میرا نمائندہ تیرے پاس پہنچ جائے گا، سب سے پہلے تیرے پاؤں کی طرف سے تیری روح کو قبض کرنا شروع کر دے گا۔ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسان تو ان پاؤں سے دوڑتا رہا، میری معصیت میری نافرمانی میں دوڑتا رہا، میں قدرت ہونے کے باوجود تیرے پاؤں کو میں نے توڑا نہیں۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا افسوس اس انسان پر جو اتنا کمزور اتنا ضعیف ہو کر اتنے قوی کا نافرمان بنا بیٹھا ہے، اتنا کمزور ہو کر اتنے قوی رب کا نافرمان بنا بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے تو دوڑتا رہا، میں نے تیرے پاؤں کو توڑا نہیں، تو معصیت کے بول بولتا رہا، میں نے تیری زبان کو کنگ نہیں کیا، تو میرے نافرمانی والے منظر دیکھتا رہا، میں نے تیری آنکھوں کو پھوڑا نہیں، میں نے تیرے کانوں کو مروڑا نہیں، تو زندگی گزارتا رہا، میں رب تیرے انتظار میں رہا، تو زندگی گزارتا رہا، میں تیرے انتظار میں رہا کہ کب توبہ کرے گا اور میری رحمت تجھے اپنے دامن میں لے لے گی، لیکن تو زندگی گزارتے گزارتے وہ وقت آ گیا، تیرا کھیل ختم۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا جناب اسرائیل پہلے وہاں کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء کو سلام کیا، رحمتوں والے نبی نے فرمایا اسرائیل تجھے پتا ہے یہ میرا دیوانہ ہے، میرا پروانہ ہے، میرا مستانہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جناب اسرائیل کہنے لگے آقا آپ کی نسبتوں کی وجہ سے میں آپ کی امت کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہوں۔ فرمایا جب میں آپ کے کسی دیوانے پروانے مستانے کی روح قبض کرتا ہوں، پنجہ نہیں گاڑتا، اس کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، روح خود بخود کھینچی چلی آتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فرمایا جن پاؤں سے تو دوڑتا رہا آج آرڈر وڈرا ہو گیا، اب پاؤں تو ہیں، اب چل نہیں سکے گا، اب پاؤں ہلا بھی نہیں سکے گا، آرڈر اوپر آنا شروع ہوا، ٹانگیں جواب دے گئی، اوپر آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ تیرے گلے میں روح پھنس گئی، تیرے گلے میں روح پھنس گئی۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ چچا بیٹھا، باپ بیٹھا، ماں بیٹھی دیکھ رہی ہے، اولاد بیٹھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں لے جا رہا ہوں، چھڑا کر تو دکھانا، چھڑا کر تو دکھانا۔ گلے تک روح پہنچ گئی۔ ہائے جب گھنگرو گلے کا بولے گا، جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا، جب گھنگرو گلے کا بولے گا، جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا، جب روح کھنچے گی رگ رگ سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس منظر سے سب نے گزرنا ہے، اس منظر سے سب نے گزرنا ہے، سب نے گزرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، اپنے بچوں کو بلا کر کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ہاتھوں کو باندھا، کہا میرے گلے سے باندھ دو۔ گلے سے باندھ کر زاروں قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے رب العالمین تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ وہ سعد ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا مصطفیٰ کے امتی جب مصطفیٰ سے مخاطب ہوتے کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن سعد وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا فداک ابی و امی یا سعد، سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی عظمتوں والا یہ طے کر جب آخری لمحہ آیا، زاروں قطار رو رہے، زاروں قطار رو کر ہاتھ گلے سے باندھ دیے اور بارگاہ الہی میں کہنے لگے رب العالمین تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اب تو سزا دینے پہ آ جائے تو تجھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں، اور اگر تو معاف کرنے پہ آ جائے تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے میرے قابل احترام بھائی، بڑے بڑے بزرگوں کو اکابر کو دیکھا، جب یہ لمحہ آیا سب نے منہ موڑ دیا، سب نے منہ موڑ دیا۔ ایک کیفیت بپا ہو گئی۔ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جب آخری لمحات آ گئے اپنے بچوں کو کہا مجھے بستر سے نیچے اتارو، فرش پر لوٹ پوٹ ہونے لگے، زاروں قطار رو کر کہنے لگے رب العالمین جو کچھ کرتا رہا تیری توفیق سے کرتا رہا، لیکن آج کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ پروردگار عالم صرف ایک عمل، ایک آس، ایک امید، جب سے توبہ کی اللہ تجھے منانے میں لگا ہوا، جب سے توبہ کی تجھے منانے میں لگا ہوا ہوں، اور اسی مناتے مناتے میرے چہرے پہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ رب العالمین تیرے محبوب نے فرمایا کہ جس کے بال میرے دین کی خدمت میں سفید ہو گئے ہوں مجھے اس داڑھی والے سے بھی حیا آنے لگتی ہے۔ رب العالمین کوئی عمل تو پلے نہیں، اس بڑھاپے پہ رحم فرما کر عبداللہ کو معاف فرما دی۔ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث
تو روئے گڑ گڑائے آنسو بہائے، لیکن میں اور آپ بے فکری والی زندگی گزار رہے، بے فکری والی زندگی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم سارے کھڑے ہو مردے کے چاروں طرف، میت کے چاروں طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اس دن سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہاں ایک بڑا چیلنج کر دیا قرآن نے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے، اگر تو کسی سسٹم میں نہیں، اگر تو کسی نظام میں نہیں، اگر تو کسی دائرہ کار میں نہیں، تو پھر میں روح لے کے جا رہا ہوں نا، ترجعونہا، تو واپس لا کے تو دکھا تو صحیح، میں لے جا رہا ہوں۔ ساری دنیا کے بادشاہ لگ جاؤ، ساری دنیا کی آرمی لگ جائے، ساری دنیا کے علماء لگ جائے، اللہ فرماتے ہیں جب میں لے جا رہا ہوں واپس لا کے تو دکھاؤ تو صحیح، واپس دکھاؤ تو صحیح۔ ہاں، اب آنے کے دو طریقے ہیں، یا مجرم بن کر آؤ یا میرے دوست بن کر آؤ۔ اور دوستی کا سفر، دوستی کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اگر میرے دوست والی زندگی اپناؤ گے تو میرے دوست بن جاؤ گے، اگر میرے محبوب والی زندگی اپناؤ گے میرے محبوب بن جاؤ گے، اور اگر میرے محبوب والی زندگی نہیں اپناؤ گے تو میرے نافرمان بن جاؤ گے۔ اگر میرے محبوب والی زندگی اپناؤ گے، پروٹوکول کیا ملے گا، مقام کیا ملے گا، مرتبہ کیا ملے گا؟ مرتبہ یہ ملے گا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج ایک پرانا کمبل پہنے اور وہ گھاس کے تنکوں کے ساتھ سیا ہوا وہ پرانا کمبل پہنے بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھے۔ امام الانبیاء تشریف فرما، ایسے میں جبریل امین آئے، وہی سنانے لگے۔ جناب ابو بکر صدیق آئے تو پوچھنے لگے، اللہ کے محبوب، آج آپ کے محبوب نے یہ کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ آج آپ کے محبوب نے یہ کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، جبریل امین، یہ مکے کا شہزادہ، عمدہ لباس پہننے والا، عمدہ لباس پہننے والا، جب سے میری محبت کا نعرہ لگایا سب کچھ قربان کرنے لگا۔ آج اس کے گھر میں اس کمبل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے محبوب، آج جب میں وہی لے کر آنے لگا، پروردگار عالم نے فرمایا، جبریل جب میرے محبوب کے پاس تو وہی کی ملکوتی صدائیں پہنچائے گا، اسی لمحے میرے محبوب کا محبوب وہاں پہ آئے گا، اسے کائنات کے رب کا سلام پیش کر دینا۔
اسے کائنات کے رب کا سلام پیش کر دینا اور پوچھنا ابو بکر رب پوچھتا ہے اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ ایک طرف تو یہ زندگی، دوسری طرف اللہ کے محبوب نے فرمایا جب میرا امتی میری زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارتا ہے تو فرمایا جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے اللہ اسرائیل کو فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کا امتی میرے محبوب کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا، اس کی روح قبض کرنے کے لیے یوں نہ جا بلکہ جنت کا کفن لے کے جا، جنت کا کفن لے کے جا، جنت کا گلدستہ لے کے جا، فرشتوں کی بارات لے کے جا، فرشتوں کی بارات لے کے جا، اور رب العالمین اللہ اکبر کتنا احساس ہے، فرمایا جب میرا بندہ ساری زندگی مجھے منانے والا ابھی بستر مرگ پر ہے، جناب اسرائیل جنت کا کفن لے کر، جنت کا گلدستہ لے کر، ملائکہ کی فوج لے کر گاڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے ملائکہ حاضر ہو گئے۔ رب العالمین فرماتے اسرائیل یہ میرا بندہ جس نے راتیں بیدار ہو کر مجھے راضی کرنے میں لگا دی، جوانی سے بڑھاپے تک مجھے منانے میں لگ گیا، جبریل اسرائیل اس کی روح بعد میں قبض کرنا، جنت کا کفن اس کی روح کو بعد میں پہنانا، جنت کا گلدستہ بعد میں دینا، سب سے پہلے اسے رب کا سلام پیش کرنا، رب کا سلام پیش کرنا۔ اب میرے قابل احترام بھائی، اب یہ زندگی ہے ہمارے سامنے، یا تو رب کا سلام لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں یا رب کا غضب اترتے ہوئے دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ دو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اگر علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اللہ کے صالح لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، محبوب دو عالم کی سنتیں، محبوب دو عالم کا طریقہ ہماری زندگیوں میں آئے، قرآن کے ساتھ وابستگی پیدا ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت اور غم آئے اس پہ صبر کرتے رہیں، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب وزیر صاحب کہ رحمتوں والے نبی نے فرمایا کل میدان محشر میں ایک آواز آئے گی، این الصابرون، وہ جن کو غم ملے تھے وہ کہاں پہ ہیں، کہاں پہ، اور فرشتہ آنے شروع ہو جائے گی، یہ صابر ہے، یہ صابر ہے، یہ صابر ہے، نام پکارا جانے لگے گا، یہ صابر ہے، یہ صابر ہے۔ اللہ ابھی تو میدان محشر میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا تو یہ صابرین کی فرشت شروع ہو گئی۔ اللہ انہیں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا انہیں میدان محشر سے نکالو۔ رب العالمین یہ کہاں پہ جائیں گے؟ فرمایا میں میزان بعد میں لگاؤں گا، انہیں بغیر حساب کتاب میں جنت عطا فرماؤں گا، انہیں بغیر حساب کتاب کی جنت عطا کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے بغیر حساب کتاب کے صبر بھی تو کیا ہے نا، بے حسابہ صبر۔ جب بے حسابہ صبر کرو گے تو بے حسابی جنت بھی تو ملتی ہے نا۔ اسی لیے فرمایا رحمتوں والے نبی نے کہ جب صابرین کو یہ اجر ملے گا دنیا کے بادشاہ تمنا کریں گے کاش ہمارا جسم قیدیوں سے کتر دیا جاتا، آج ہمارا حشر بھی صابرین کے ساتھ ہو جاتا۔ میرے قابل احترام بھائی، گفتگو طویل کرنی تھی، نماز کا وقت قریب آ چکا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا ہے، تو اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں، جو کچھ کہا سنا اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وزیر بھائی کو یہ بڑا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بیٹے کے اللہ درجات بلند فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک انہیں نعم الفضل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔